هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ ہے احکام قرآن، قرآن کریم فرقان حمید، جس کے اندر جنت و دوزخ کا ذکر بھی ہے، جس میں قصص اور واقعات بھی ہیں، انبیاء علیہ السلام کے احوال بھی ہیں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امثال بھی بیان فرمائے ہیں تو حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں، جس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت کچھ بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک بنیادی مقصد ہے امت مسلمہ کو احکام بیان کرنا، حلال و حرام کے تعلق سے مسائل بیان کرنا۔ اللہ رب العزت نے پیارے آقا علیہ السلام کی امت مسلمہ کے لیے بنیادی احکام کو قرآن کریم فرقان حمید میں بیان فرمایا ہے، اور یہ جو مسائل ہیں جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے، یہ نمازوں کے متعلق بھی ہیں، زکوٰۃ کے متعلق بھی ہیں، حج کے متعلق بھی ہیں، یہ خرید و فروخت کے متعلق بھی ہیں، یہ زندگی کے بہت سارے موضوعات سے متعلق ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ گھریلو زندگی کے تعلق سے قرآن کریم فرقان حمید نے بڑے ہی واضح انداز میں بہت سارے مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 کا۔ میں چاہتا ہوں کہ آیت کی تلاوت سے پہلے آج ہم اس کے موضوعات کو سنتے ہیں۔ ان موضوعات کو ذہن میں رکھ کر پھر جب آپ آیت کی تلاوت سنیں گے تو شاید زیادہ سرور آئے۔ سب سے پہلے آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 جو ہے، اس کے ضمن میں کن موضوعات پر بات ہوگی، آئیے فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 کے تحت زیر بحث لائے جانے والے موضوعات: بچے کو کب تک دودھ پلایا جائے گا؟ شوہر پر معتدل طریقے سے بیوی کا نفقہ واجب ہے۔ ماں، باپ یا گارڈین کو بچے کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں، نہ ہی بچے کی وجہ سے ماں یا باپ کو تکلیف دینے کی اجازت ہے۔ بچوں کو دودھ چھڑانے کا فیصلہ والدین رضامندی سے کریں۔ دائیا سے دودھ پلوانا ہو تو کیا حکم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کی اہمیت۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233، ایک آیت مبارکہ میں اتنے سارے احکام۔ آئیے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما،
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس، اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہے، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا پہننا ہے حسب دستور، کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کے مقدور بھر۔ ماں کو ضرر نہ دیا جائے اس کے بچے سے، اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے، یا ماں ضرر نہ دے اپنے بچے کو اور نہ اولاد والا اپنی اولاد کو۔ اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر مذائقہ نہیں، جبکہ جو دینا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 کو ہم نے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس قدر وسیع موضوعات اس آیت مبارکہ کے ضمن میں شامل ہیں۔ پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں گی۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو یہ چاہتا ہے کہ مدت رضاعت پورے طریقے سے انجام دی جائے۔ 2 حکم اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئے، ایک تو ماؤں کا اپنے بچوں کو دودھ پلانا، اور دوسرا حکم یہ بیان ہوا کہ دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال کی ہے۔ اگر بچے کو اس سے پہلے دودھ چھڑوانا ہو تو چھڑوایا جا سکتا ہے، اس لیے فرمایا گیا حولین کاملین، 2 پورے سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو 2 سال تک پلانا چاہتا ہے، زیادہ مدت تک پلانا چاہتا ہے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ حد ہے 2 سال کی عمر۔ قرآنی حکم ہے کہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ 2 سال کے بعد ماں کا اپنے بچے کو دودھ پلانا حرام ہوتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 2 سال تک پورا ہی پلایا جائے گا، اس سے پہلے دودھ چھڑوایا جا سکتا ہے جبکہ بچے کو اس سے ضرر نہ ہوتا ہو۔ بچے کو دودھ پلانے کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں 3 مختلف مقامات پر 3 الگ الگ احکام بیان ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 کے اندر اس بات کا بیان ہوا کہ دودھ پلانے کی جو اکثر مدت ہے وہ 2 سال کی ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 23 میں اس بات کو بیان فرمایا کہ ایک تو سگی ماں ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی اور ماں، کوئی اور عورت کسی اور کے بچے کو دودھ پلا دے، اس سے دودھ کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے۔ یعنی دوسرا مسئلہ جو بچے کو دودھ پلانے کے تعلق سے ہے، ایسے بچے کو جو ماں کا اپنا بچہ نہ ہو، جب وہ کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ بچہ اس کا بیٹا بن جاتا ہے رشتے میں۔ جس طرح اصل ماں سے نکاح حرام ہے، اب اس ماں سے نکاح حرام ہو جاتا ہے، اس عورت کی جو بیٹیاں ہیں وہ اس بچے پر حرام ہو جاتی ہیں۔ تو وہ جو مسائل ہیں ان مسائل کا بیان اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں فرمایا ہے۔ مختصر سا حصہ اس آیت کا، آیت طویل ہے جس میں بالخصوص یہ دودھ پلانے کا ذکر ہے۔ آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم۔ حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا
اور دودھ کی بہنیں اور عورتوں کی مائیں۔ دیکھا آپ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے کن عورتوں سے رشتہ حرام ہے نکاح کے تعلق سے ان کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ اس میں سے ایک یہ بھی بیان ہوا کہ وہ عورتیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، تو وہ عورتیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا گیا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور دودھ شریک جو بہنیں ہیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ تو سورہ نساء کے اندر دودھ کے حوالے سے یہ مسئلہ بیان ہوا، اور سورہ احقاف کے اندر آیت نمبر 15 میں ایک اور بات بیان ہوئی ہے۔ اس بات کا تعلق یوں سمجھ سکتے ہیں دونوں ہی موضوعات سے ہے، یعنی وہاں اس بات کا بیان ہوا کہ دودھ پلانے کی ایک مدت 30 مہینے بھی ہے، یعنی 2.5 سال بھی ہے۔ اب علماء نے اس بات کو بیان فرمایا تمام آیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک عورت کا 2 سال کے بعد کسی بچے کو دودھ پلانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن دودھ کا رشتہ ثابت ہونے کے لیے 2.5 سال کی مدت بھی قابل عمل ہے۔ یعنی اگر ایک بچے نے کسی اجنبی عورت کا دودھ پیا 2.5 سال کی عمر میں تو بھی دودھ کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے، اور اگر 2.5 سال کے بعد پیے گا تو دودھ کا رشتہ ثابت نہیں ہوگا۔ تو سورہ احقاف کی آیت مبارکہ میں کیا ارشاد ہوا، آیت تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ اور ہم نے آدمی کو حکم کیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے، اور جنی اس کو تکلیف سے، اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہے۔ تینوں آیات کو سامنے رکھ کے 3 مختلف جو احکام میں نے بیان کیے ان کو اچھے طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 کے اندر دودھ پلانے کی اکثر مدت بیان ہوئی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 کے اندر اس بات کا بیان ہوا کہ اجنبی عورت بھی اگر دودھ پلائے گی کسی بچے کو دودھ کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے۔ سورہ احقاف کی آیت مبارکہ سے اس کی اکثر مدت بیان ہوئی کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 23 مہینے کی عمر تک ثابت ہوتا ہے، 2.5 سال کی عمر تک ثابت ہوتا ہے، اس کے بعد ثابت نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں اپنے اسی آیت مبارکہ کی طرف جس کا انتخاب آج ہم نے کیا ہے۔ اس کے پہلے حصے میں اللہ رب العزت عورتوں کے دودھ پلانے کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ مائیں اپنے بچے کو دودھ پلائیں۔ یہ جو پوری آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 دراصل یہ چائلڈ رائٹس کے بارے میں جو احکام ہیں اس پر مشتمل ہے۔ بچے کے کیا حقوق ہیں، بچوں کو تکلیف نہ دی جائے، بچے کی جو شروع کی جو عمر ہے اس کے وہ عمر جس میں وہ گھٹنوں کے بل پہ چلنا نہیں سیکھا ہے، اس عمر کے بارے میں خاص طور پر والدین کو تاکیدیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلا حکم بیان ہوا ہے دودھ پلانے کے تعلق سے۔ علماء یہ بیان کرتے ہیں، یعنی فقہاء نے یہ لکھا کہ عام حالات میں ماں کے لیے اپنے بچے کو دودھ پلانا مستحب ہے، واجب نہیں اس کے اوپر۔ البتہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جب ماں پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہو جاتا ہے۔ اس میں سے ایک صورت یہ ہے کہ باپ اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ دائیا کو اجرت دے اور دائیا کے ذریعے وہ دودھ پلوائے، تب بھی ماں پر دودھ پلانا واجب ہو جائے گا۔ یا کوئی ملتا ہی نہیں ہے، باپ کو استطاعت تو ہے لیکن کوئی اویلیبل نہیں ہے ایسا کہ جس کے ہاں دودھ دستیاب ہو، تو بھی اب ماں کو دودھ پلانا واجب ہو جائے گا۔ یا ملتا تو ہے لیکن بچہ اس کا دودھ نہیں پکڑتا۔ اور صورتحال ان تمام صورتوں میں یہ ہے کہ جو اوپر کا دودھ ہے وہ بچے کے لیے ناکافی ثابت ہوتا ہو، تو ان حالات کے اندر ماں کے اوپر اتنے دن تک جب تک بچہ دودھ کا محتاج ہو، کوئی اور غذا جو ہے وہ اس کی جان بچانے کا سبب نہ بن سکتی ہو، اس کی پرورش اور نشو و نما کا سبب نہ بن سکتی ہو، ماں پر یہ واجب ہوگا کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ اور یہ بیان ہو چکا
کہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے 2 سال، اور اس سے پہلے جو ہے وہ بھی رکوایا جا سکتا ہے۔ ایک اور بات فقہ نے اس موقع پر بیان فرمائی، وہ بات یہ کہ کوئی بھی عورت یعنی جو ماں ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت نہیں لے سکتی جبکہ وہ شوہر کے نکاح میں ہو یا عدت میں ہو، کم از کم عدت میں ہو۔ ہاں اگر طلاق دے دی ہے، عدت بھی ختم ہو گئی ہے، اب وہ اس بات کا تقاضا کر سکتی ہے کہ میں دودھ پلانے کے پیسے لوں گی، شوہر کو بہرحال اس کو پیسے دینے پڑیں گے۔ لیکن اگر وہ شوہر کے نکاح میں ہے یا کم از کم عدت میں ہے تو پھر دودھ پلانے کی وجہ سے کسی قسم کی اجرت کی مستحق نہیں ہو سکتی۔ اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسی آیت مبارکہ کا اگلا حصہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس کا بچہ ہے یعنی باپ پر لازم ہے ان عورتوں کا رزق اور ان عورتوں کا لباس، بالمعروف، معروف طریقے سے، اعتدال کے طریقے سے، ایسے طریقے سے کہ ضرورت پوری ہو جائے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ تعالیٰ جو احکام بیان فرماتا ہے ان احکام کے اندر بندے کی ہمت سے زیادہ بوجھ عائد نہیں فرماتا۔ اب اس حصے کے اندر اللہ رب العزت نے عورتوں کے نان و نفقے کا ذکر فرمایا ہے۔ عورتوں کو نان و نفقہ دینا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ نان و نفقہ جو ہے اس کے 3 اسباب ہیں۔ ایک سبب ہے زوجیت، جو بیوی ہے جب اس کی رخصتی ہو جاتی ہے تو شوہر پر 3 چیزیں واجب ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 اسے کھانا فراہم کرنا، نمبر 2 اسے کپڑے فراہم کرنا، نمبر 3 اسے گھر فراہم کرنا۔ گھر سے مراد پورا گھر نہیں ہے، اگر الگ سیپریٹ ایک کمرہ فراہم کر دیا تو بھی جو رہائش فراہم کرنے کی ذمہ داری ہے اس سے اوپری ذمہ ہو جائے گا۔ اٹیچ باتھ ہو کمرے کے اندر یہ بھی ضروری نہیں ہے، گھر کے اندر ایک مشترکہ باتھ روم ہے اور کمرہ الگ ہے تو شوہر پر جو ذمہ داری ہے الگ رہائش کی، وہ ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ بیوی تقاضا نہیں کر سکتی کہ جناب اس نے مجھے رہائش نہیں دی ہوئی جبکہ اس نے الگ سے کمرہ دیا ہوا ہو۔ تو 3 چیزوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بیوی جب رخصت ہو جاتی ہے، رخصتی سے پہلے شوہر پر نفقہ نہیں ہے، یعنی اس کو گھر فراہم کرنا یا کھانا فراہم کرنا یا لباس فراہم کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری نہیں بنتی۔ اسی طریقے سے اگر بیوی لڑ جھگڑ کر میکے جا کر بیٹھ جاتی ہے، شوہر کی نافرمانی کرتے ہوئے واپس نہیں آتی تو بھی شوہر کے اوپر نفقہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں آ رہی ہوگی خصوصاً خواتین کے کہ جناب کھانے کا ذکر ہو گیا، لباس کا ذکر ہو گیا، رہائش کا ذکر ہو گیا، جیب خرچ کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ تو جیب خرچ کا ذکر اگر ہوتا تو میں بیان کر دیتا، جب قرآن و حدیث میں بیان نہیں ہوا تو میں کیا بیان کروں۔ یعنی عورت کی ضرورت کا لحاظ رکھنا شوہر کے اوپر ضروری ہے، وہ الگ سے خرچی دے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں عورت تقاضا کر سکتی ہے کہ جناب میرے لیے خرچہ مقرر کیا جائے۔ خرچہ مقرر کیا جائے تو اگر دونوں باہم رضامندی کے ساتھ خرچہ مقرر کر لیتے ہیں یا قاضی مقرر کر دیتا ہے خرچہ، تو پھر یہ ہے کہ وہ خرچہ بھی شوہر پر دینا ضروری ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مقرر نہیں ہے، شوہر نے دے دیا نہ دیا لیکن باقی ضرورتوں کو وہ خیال رکھتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ خرچہ ایسی صورت میں یعنی دوسری صورت میں شوہر کے اوپر دین بنے، پہلے جو صورت ہے اس میں خرچہ شوہر کے اوپر دین بن جایا کرتا ہے۔ اب نان و نفقہ ہوگا کس انداز پر، کس طرح کا ہوگا، کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ بعض اوقات اس بات پر تنازع ہو رہا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کے حقوق پورے نہیں کر رہا، اگرچہ کہ ہمارے ہاں جو بیوی کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے وہ شوہر کے ہاتھ اور زبان سے پہنچتی ہے۔ عام حالات میں کھانا پینا رہائش یہ تو ملی ہی ہوتی ہے، لیکن بعض ایسے حالات ہوتے ہیں کہ شوہر جو ہے
یا تو اس کی ایک ہی بیوی ہے لیکن اس کی کوئی خبر گیری نہیں کرتا، کماتا ہی نہیں ہے، اس کو چھوڑا ہوا ہے جناب دوسروں کے رحم و کرم پر، شوہر کے والدین خیال رکھ لیتے ہیں، اڑوس پڑوس والے خیال رکھ لیتے ہیں، یا اس کے میکے والے خیال رکھ لیتے ہیں، شوہر اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہا ہوتا، بیٹھ کے چرپائیاں توڑتا ہے اور کام کاج نہیں کرتا، روزگار سے وابستہ نہیں ہوتا، جس کی بنا پر عورت کو جو 3 باتیں بیان کی گئی یہ میسر نہیں ہے، تو ایسا شوہر گناہگار ہے۔ ہاں حالات میں تنگی ہے، مالی طور پر مشکلات کا شکار ہے، کام کاج کرتا ہے، تو گناہ تو نہیں ہوگا ایسی صورتحال کے اندر، لیکن گناہ اس صورت میں ہوگا کہ جب قادر ہے دینے پر اور نہیں کرتا، اسباب کو اختیار نہیں کرتا، تو بلا شبہ وہ گناہگار ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر تنازع ہوتا ہے کہ جی شوہر یہ پورا نہیں کر رہا اور وہ پورا نہیں کر رہا، تو آخر شریعت نے بیان کیا کیا ہے کہ جو عورت کو جو کچھ دینا ہے اس کی حدود کیا ہیں، اس کی قیود کیا ہیں۔ فقہاء نے بیان کیا کہ اگر مرد اور عورت دونوں مالدار ہوں تو شوہر پر مالداروں جیسا نفقہ دینا یہ ضروری ہے، اگر دونوں محتاج ہوں تو محتاجوں جیسا نفقہ دینا ضروری ہے، اگر ایک محتاج ہو دوسرا متوسط درجے کا ہو تو پھر محتاجوں سے زیادہ اور مالداروں سے کم یعنی متوسط درجے کا نفقہ دیا جائے گا، اور اگر شوہر مالدار ہو اور بیوی محتاج ہو یعنی اس کا جو بیک گراؤنڈ ہو وہ ایسا ہو کہ وہ محتاج ہو، تو ٹھیک ہے شوہر پر متوسط درجے کا دینا ضروری ہے، لیکن بہتر یہ ہے جیسا خود کھلاتا ہے ویسا ہی بیوی کو کھلائے، اور زیادہ تر گھروں میں یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ گھر میں پکتا ہے وہ سب وہی کھاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ شوہر کے لیے الگ پک رہا ہے اور بیوی کے لیے الگ پک رہا ہے۔ تو یہ جو تفریق ہے یہ ہونی بھی نہیں چاہیے، اور عام طور پر ہوتی بھی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہیں ایسا ہوتا ہو تو وہاں خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بھی انسان ہے، وہ آپ کے بچوں کی پرورش کرتی ہے، آپ کے بچے کو دودھ پلاتی ہے، وہ بہت ساری ذمہ داریاں ادا کرتی ہے کہ جو ذمہ داریاں صرف شوہر سے متعلق ہیں، شوہر کے حقوق سے متعلق ہیں، تو یوں صرف واجبی چیزوں پر نہیں بلکہ احسان اور بر سے کام لینا چاہیے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کا ان باتوں میں خیال نہیں رکھتے، حدیث پاک میں بیان ہوا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، کہ بندے پر جس کا نفقہ واجب ہے اگر وہ نفقہ نہیں دیتا تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ گنہگار ہوگا۔ میں شروع میں یہ بیان کر رہا تھا کہ نفقہ دینے کے 3 اسباب ہیں، ایک زوجیت ہے یعنی شوہر پر نفقہ واجب ہوتا ہے رخصتی کے بعد بیوی کے لیے، دوسرا سبب ہے نسب، یعنی نسب کی بنیاد پر کچھ رشتہ داروں کا نفقہ واجب ہوتا ہے بعض حالات میں، مثال کے طور پر والدین کماتے کھاتے ہیں تو ان کا نفقہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر نفقہ واجب بننے کی صورت بنتی ہے۔ اسی طریقے سے بہنیں ہیں ان کے نفقہ واجب ہونے کی بھی صورتیں ہیں، اسی طریقے سے صلہ رحم جو ذوی الارحام ہیں بعض صورتوں میں ان کی خبر گیری کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا جو تعلق ہے نفقے کا اس کا سبب ہے نسب، نسب کی بنیاد پر بعض افراد کے لیے نفقہ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ تیسرا سبب ہے یعنی کہ پہلے جو غلام اور باندیاں پائی جاتی تھیں پھر ان کے نفقے کے حوالے سے تفصیل فقہاء نے بیان کی ہے۔ حدیث پاک میں بیان ہوا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یعنی اپنے گھر والوں کو کھلانے پلانے کے کیا فضائل ہیں۔ حدیث پاک میں بیان ہوتا ہے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کچھ تو خرچ کرے گا وہ تیرے لیے صدقہ ہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو بیوی کے منہ میں اٹھا کر رکھ دے وہ بھی صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ مسلمان جو کچھ اپنے اہل پر خرچ کرے اور نیت ثواب کی ہو تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو اپنے اہل خانہ کو جو ہے وہ پر خرچ کرنا، اپنے اہل خانہ پر احسان سے کام لینا، بر سے کام لینا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بلا شبہ یہ اعلیٰ درجے کی نیکی اور اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے۔ آیت مبارکہ کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، بڑے بنیادی احکام اگلے حصے میں بیان ہوئے۔ فرمایا گیا لا تدار والدۃ بولدہا، کہ والدہ اپنے بچے کو تکلیف نہیں دے گی، اور ایک اور اعراب کے اعتبار سے ترجمہ یہ کیا گیا نہ ہی والدہ
کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی، ولا مولود لہ بولدہ، نہ والد اپنے بچوں کو تکلیف دے گا، یا دوسرا ترجمہ اگر کریں، نہ ہی والد کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی، اور اگر کوئی گارڈین ہو، والدین نہ ہو، اس کے لیے بھی یہی احکام ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ بڑا ہی بنیادی حکم ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے شوہر کے ساتھ، نزلہ گرتا ہے بچوں پر، شوہر کی ناراضگی ہوتی ہے بیوی کے ساتھ اور اس کا انجام بھگتتے ہیں بچے۔ تو والد ہو یا والدہ ہو، ان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ یہ بچوں کو ایذا پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں، کسی قسم کی پریشانی سے ان کو لاحق کریں۔ بچے ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں بڑے واضح انداز میں لفظ دار فرمایا گیا کہ لا تدار، کہ اس بات کی اجازت نہیں کہ ضرر اور ایذا پہنچایا جائے بچے کو۔ تو اب بات یہ ہے کہ بچے کو ایذا نہیں پہنچائی جائے گی، ایک توجہ اس آیت مبارکہ کے ترجمے کی یہ ہے۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ بچے کی وجہ سے ایک دوسرے کو ایذا نہیں پہنچائی جائے گی۔ اب والدہ بچے کی وجہ سے شوہر کو یا بچے کے باپ کو کیسے ایذا پہنچا سکتی ہے؟ مثال کے طور پر بچے کو باپ سے بدظن کرنا، باپ کے خلاف بھڑکانا، باپ کے خلاف اکسانا، یہ بچے کی وجہ سے جو ہے وہ باپ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اسی طریقے سے باپ سے جھگڑا ہوا تو بچے کو زیادہ ڈانٹنا، ڈپٹنا، مارنا، اس کا کوئی قصور ہی نہ ہو، صرف اس وجہ سے کہ باپ سے جھگڑا ہوا ہے، تو ماں یہ حرکتیں کرے گی تو قرآن پاک کی اس آیت کی خلاف ورزی کرے گی۔ اسی طریقے سے بچہ جو ہے ماں کے دودھ پہ لگا ہوا ہے اور کسی اور کا دودھ نہیں پیتا، وہ جان بوجھ کر اس بات کا تقاضا کرنا کہ کسی اور سے دودھ پلواؤ، تو ظاہر بات ہے اس سے باپ مشکل میں پڑے گا، باپ تلاش شروع کرے گا، باپ کو پتا ہے کہ حالات نہیں ہیں ایسے۔ تو یوں بچے کو بنیاد بنا کر شوہر کو تکلیف پہنچانا، بیوی کو اس بات کی اجازت نہیں۔ اچھا، باپ کیسے تکلیف پہنچائے گا عورت کو، بچے کو بنیاد بنا کر؟ وہ بار بار طلاق کی دھمکیاں دے گا کہ تمہارا بچہ خوار ہو جائے گا، تمہارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو یوں ہو جائے گا۔ یعنی بچوں کی وجہ سے جو ہے وہ اب وہ والدہ کو بلیک میل کرنا، والدہ کو ایذا پہنچانا اور ماں کو تکلیف دینا، یا یہ ہے کہ وہ بچے کے جو حقوق ہیں وہی پورے نہ کرے، بچے کی دوائی کا اہتمام نہ کرے، بچے کی جو ہے وہ جو غذا ہے اس کا اہتمام نہ کرے، بچہ بلبلائے گا، بچہ روئے گا تو تکلیف ساری ماں کو ہوگی۔ تو یوں شوہر پیچھے دیکھ کے جناب مزے لے رہا ہوتا ہے کہ اچھا ہے اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہ حیوانیت ہے، یہ انسانیت نہیں ہے کہ بچے کو بنیاد بنا کر میاں بیوی کو یا بیوی جو ہے وہ میاں کو ایذا پہنچائے، تکلیف دے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے بڑے واضح انداز میں اس کی مذمت بیان کی، اور اگر والدین نہیں ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، بچہ کسی اور کی پرورش میں ہے، تو فرمایا گیا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، تو جو وارث ہے اس کی ذمہ داری ہے، جس کی پرورش میں بچہ ہے، وہ بھی بچے کو کسی قسم کی بے جا تکلیف نہ پہنچائے۔ دیکھیے ہمارا رب عز و جل بچوں کے تعلق سے بھی ہمیں کتنی تاکید بیان کرتا ہے، ہمیں بچوں پر شفقت کرنا سکھاتا ہے، ہمیں بچوں پر احسان کرنا سکھاتا ہے، ہمیں بچوں کو ایذا نہ دینا سکھاتا ہے۔ قربان جائیں قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیمات کے، قرآن پاک کی تعلیمات ہمیں ہر موضوع کے بارے میں رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگلے اس طرح بڑھتے ہیں، فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اور اگر بچے کو دودھ چھڑوانے کا مرحلہ ہو، فرمایا گیا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، تو دودھ چھڑانے کا معاملہ میاں بیوی دونوں مشاورت سے طے کریں، وَتَشَاوُرٍ، دونوں رضامندی سے اور مشاورت سے طے کریں۔ ماں کے سامنے اس کی جذباتیت ہوگی، شفقت ہوگی، عنایت ہوگی، باپ کے سامنے اس کی سمجھداری اور جو اس کے اوپر ایک ذمہ ہے، اور جو ایک نسب جو اس سے چلنا ہے، ایک تعلق جو باپ کا مضبوط ہے بچے سے، باپ کے سامنے ان احساسات کی بنیاد ہوگی۔ تو جب دونوں مل کر فیصلہ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ
اچھا فیصلہ کریں گے، امید ہے کہ برا فیصلہ نہیں کریں گے، کیونکہ پیچھے ایک تعلق اور ایک بنیاد موجود ہے۔ تو قرآن پاک میں یہاں یہ فرمایا گیا کہ دونوں رضامندی کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کس موقع پر بچے کو دودھ چھڑانا ہے۔ صرف ماں کو یہ حق نہیں ہے جب چاہے بچے کو دودھ چھڑا دے، یا باپ کو حق نہیں ہے کہ ماں سے بچے کا دودھ چھڑوا دے۔ باتوں کا طلاق وغیرہ کے اندر بڑی ہی عجیب و غریب صورتحال ہو جاتی ہے۔ دودھ پیتے بچوں کو جو ہے وہ چھین لیا جاتا ہے ماؤں سے، اور ماں جو ہے وہ بل بلاتی رہ جاتی ہے۔ بچہ کیا روئے گا جتنی ماں رو رہی ہوتی ہے۔ لیکن لوگوں کے جو ہے دل وہ پتھر کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور بدلہ لینے کی دھن اور نہ جانے کیا کیا ذہن کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اعلیٰ درجے کا ظلم ہوتا ہے۔ ماں کی رضامندی شامل ہونا ضروری ہے دودھ چھڑانے کے اندر۔ اور ویسے بھی جو حالات آج کل ہمارے ہاں طلاق کے بعد جو معاملات رائج ہیں، شریعت میں تو ایسا کچھ بھی نہیں بیان ہوا۔ شریعت مطہرہ تو یہ کہتی ہے کہ اگر طلاق ہو جائے تو بچہ، یعنی اگر لڑکا ہو تو 7 سال تک، لڑکی ہو تو 9 سال تک والدہ کی پرورش میں رہے گی۔ اس کے بعد ماں کو حق نہیں ہے کہ بچے واپس نہ کرے، پھر ماں کی ذمہ داری ہوگی کہ بچے واپس کرے۔ وہ بچے جو ہیں پھر باپ کے پاس رہیں گے، باپ ان کا نگہبان اور والی ہے، باپ ہی ان کی پرورش کرے گا۔ لیکن جس دوران بچے ماں کے پاس ہوں یا جس دوران بچے باپ کے پاس ہوں، دونوں کو یہ حق نہیں کہ کسی ایک کو ملنے سے روکے۔ یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ دونوں میں سے کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے ماں کا دودھ بچے سے چھڑوا دے۔ اس سے بچوں کو ایذا پہنچے گی۔ نہ صرف یہ کہ بچے کو ایذا پہنچے گی بلکہ ماں کو بھی ایذا پہنچے گی۔ تو دونوں مشاورت سے اگر طے کرتے ہیں 2 سال سے پہلے بھی، تو 2 سال سے پہلے بھی بچے کا دودھ چھڑوایا جا سکتا ہے۔ فرمایا گیا فلا جناح علیہما، اور اس فیصلے پر ان کے حق میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ کچھ غلط نہیں کریں گے۔ اسی آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں ایک اور بنیادی حکم بیان ہوتا ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم دایا سے دودھ پلوانا چاہتے ہو، فلا جناح علیکم، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ دایا کے ساتھ جو اجرت مقرر ہوئی ہے وہ اجرت تم اچھے طریقے سے نبھا سکتے ہو۔ یعنی جب کسی سے سروس لینی ہے، کسی سے کوئی خدمات لینی ہے، قرآن پاک اصول بیان کر رہا ہے، اس صورت میں دوسرے کی خدمات، دوسرے کی سروسز لی جائیں کہ جب آپ اس کا معاوضہ بہتر طریقے سے ادا کرنے پر قادر ہوں۔ خیر یہ تو اس کا دوسرا حصہ تھا کہ معاوضہ اور اس کے حقوق، لیکن جو پہلا حصہ ہے وہ بڑا ہی معنی خیز ہے۔ ہمارے دور کے اندر، پاک و ہند کے اندر تو کوئی ایسا رواج نہیں ہے کہ بچے پیدا ہوئے اور دائیوں کے حوالے کر دیے جائیں، لیکن اور بظاہر اس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے، لیکن جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت ایسے حالات نہیں تھے۔ اس دور کے اندر بچوں کو پیدائش کے بعد دائیوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، اور دائیوں کا بھی انتخاب کیا جاتا تھا کہ جناب کون سی دائی کس گاؤں میں رہتی ہے اور اس گاؤں کے لوگوں کا مزاج کیا ہے، اس دائیا کے گھر کا ماحول کیا ہے۔ یوں لوگ حسب مزاج دائیوں کا انتخاب کر کے بچے ان کے حوالے کرتے تھے، بطور خاص گاؤں میں بھیجا کرتے تھے تاکہ بچہ گاؤں کی جو گاڑی عربی ہے وہ سیکھ کر آئے اور یوں بچے کی بہتر پرورش ہو سکے۔ خود نبی اکرم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کو بھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا جاتا ہے، اور وہ آپ کو دودھ پلاتی ہیں۔ ان کے حصے میں یہ شرف آیا، ان کے حصے میں یہ بخت انہیں ملا، یہ انہیں ان کا نصیب جاگا کہ انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ تو یوں قرآن پاک اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ اگر تم اجرت پر دایا سے دودھ پلوانا چاہتے ہو اور اجرت کو آسان طریقے سے دینے پر قادر ہو تو دودھ پلوایا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک میں فقہی مسئلہ بیان کرتا چلوں۔ جو اجارہ ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو کرائے پر لینا، اس کا ایک اصول ہے وہ چیز باقی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کی
گھر کرائے پر لیا ہے یا کوئی مثال کے طور پہ آئی پیڈ کرائے پر لے جاتا ہے، تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ یہ خراب کر لے کر آئے گا، یہ جو واپس کرے گا تو یہ اپنی حالت پر موجود ہوگا. لیکن بچے کو دودھ پلانے پر جو اجرت ہے ایک ایسی اجرت ہے کہ جو استہلاک عین پر مشتمل ہے، کہ جو چیز بچے کو دی جا رہی ہوتی ہے وہ ناقابل واپسی ہوتی ہے. تو یہ عام اصولوں سے ہٹ کر ہے. دایا کا جو اجارہ ہے قرآن پاک سے ثابت ہے، اس بنا پر عام اصول یہاں جاری نہیں ہوتے. آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں، آخری حصے میں، اللہ رب العزت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا ایک منہج ہے، ایک اسلوب ہے کہ جب بہت سارے احکام بیان کیے جاتے ہیں، وہ احکام جن میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ غلطیاں واقع ہوں گی، خطائیں واقع ہو سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاص تنبیہ فرماتا ہے. اس آیت مبارکہ کے آخر میں بھی وہ تنبیہ بیان کی گئی. فرمایا گیا واتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو. جو احکام بیان ہوئے بچے کی ماں کے تعلق سے، اس کے نفقے کے تعلق سے، بچے کے حقوق کے تعلق سے، بچے کو دودھ پلانے کے تعلق سے، ان احکام کو پورا کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بندے کا جو عمل ہے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اس سے آگاہ ہے. تو یہ آخر حصے کے اندر تنبیہ اس بنیاد پر بیان کی گئی تاکہ غفلت کا شکار لوگ یہ احکام سن کر نہ ہوں اور جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس پر عمل پیرا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ احکام ہم نے اس آیت مبارکہ کے تحت سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں.